وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، صدق الله العظيم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورہ شمس کی جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، دین کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف بلاتے، لیکن قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی تھی اور آپ کی تکذیب کیا کرتی تھی، اور لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھلائیے جس پر ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قوم سمود کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ شام میں جو پتھر ہے، ایک پہاڑ ہے، اس میں سے آپ ایک حاملہ اونٹنی نکالیے، اگر آپ حاملہ اونٹنی نکالیں گے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور آپ کے نبی ہونے کی ہم تصدیق کریں گے۔ چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات تو بالکل ناممکن ہے، عقل کے اعتبار سے وہ سوچنے لگے کہ یہ چیز تو بڑی محال ہے کہ کوئی آدمی پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی تو نہیں نکال سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم سمود نے جو مطالبہ کیا تھا کہ پتھر میں سے حاملہ اونٹنی نکالیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں سے حاملہ اونٹنی کو نکالا، تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، شزدر ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر میں سے حاملہ اونٹنی نکلی۔ اور وہ اونٹنی کی حالت ایسی تھی کہ قوم سمود کے پاس ایک کنواں تھا جس سے ان کے جانور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن جب یہ اونٹنی ناقۃ اللہ جب اس پتھر سے نکلی تو اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، جس کی وجہ سے قوم سمود کے جو دوسرے جانور تھے ان کو پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ تو قوم سمود پریشان ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ یہ عجیب الخلقت، یہ اونٹنی ہے جو کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا تھا کہ دیکھو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے مطالبے پر ایک اونٹنی کو پتھر سے نکالا، وہ بھی حاملہ اونٹنی ہے، تم اس کا احترام کرنا۔ اور یہ بھی کہا کہ دیکھو ایک دن تمہارے جانور اس کنویں سے پانی پئیں گے
اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور اس کنویں سے پانی پئیں گے. لیکن یہ ترتیب اور یہ تقسیم قوم سمود کو پسند نہیں آئی. لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کسی بھی طرح کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. مشورہ ہوا. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 9 آدمی اس مشورے میں شریک تھے کہ کس طرح اس اونٹنی کو قتل کیا جائے. اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ بڑا ہی بدبخت تھا. اس کا نام خدار ابن سالف بیان کیا گیا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس اونٹنی کو ذبح کر دوں گا. اس کے بعد اس نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کو قتل کر دیا. جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ بہت پریشان ہو گئے اور قوم سمود سے آپ نے فرمایا دیکھو اب اللہ کا عذاب جلد آنے والا ہے، تم بس 3 روز اس دنیا میں رہو گے، اس دنیا میں زندگی بسر کرو گے، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. اور قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا وہ ایک زلزلے کی شکل میں ایک زلزلہ آیا. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک فرشتے نے ایک زوردار آواز لگائی اور ایک چیخ اور ایک ندا آئی جس کی وجہ سے قوم سمود کے لوگ آندھے منہ گر گئے. ان پر یہ عذاب آیا چونکہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا تھا کہ تم بس 3 روز رہو گے، اس کے بعد عذاب آئے گا. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے دن قوم سمود کے جو چہرے تھے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن کالے ہو گئے. اس کے بعد ایک سخت زلزلہ آیا اور ایک فرشتے نے ایک زوردار چیخ لگائی جس کی وجہ سے قوم سمود کے لوگ اندھے منہ گر گئے اور یہ اللہ کا عذاب آیا جس کی وجہ سے سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے. اسی کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا ہے. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنا کر بھیجا تھا قوم سمود کی طرف، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کی تکذیب کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا، جبکہ انہی میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بس ان سے اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے سے باخبر رہنا اور اس کے پانی پینے سے باخبر رہنا. جب ان کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ چیز ظاہر فرما دی کہ پتھر میں سے حاملہ اونٹنی نکلی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک دن تمہارے جانور اس کنویں سے پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. تو اسی کا تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پلانے سے تم باخبر رہنا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی بات کو نہیں مانا. فَعَقَرُوهَا، پس اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو ذبح کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پس ان پر ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی سبب ان کو ہلاک کر دیا. فَسَوَّاهَا، پس ان کو برابر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو جو ہلاک کیا وہ کس بنیاد پہ ہلاک کیا؟ جو معجزہ وہ مانگے تھے، ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے اور آپ کو سچا مانیں گے، لیکن کوئی چیز آپ دکھائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے یعنی پتھر سے ایک اونٹنی کو نکالا تھا یہ بطور معجزے کے، لیکن قوم سمود
اس اونٹنی کو ذبح کر دیے اور اس اونٹنی کو مار دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور ان پر عذاب لے آئے، فسواہا، پس ان کو برابر کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو عذاب آیا تو پوری قوم پہ آیا، پورے نافرمان جتنے لوگ تھے قوم سمود کے سب پر وہ عذاب آیا، ایک زبردست زوردار چیخ اور ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پس وہ اوندے منہ گر گئے۔ اگرچہ کہ قتل کے مشورے میں صرف 9 افراد تھے، لیکن جو عذاب آیا تو عمومی شکل میں آیا۔ جتنے قوم سمود کے لوگ جو نافرمان تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قدار ابن سالف نے جو یہ حرکت کی، جو ہمت کی کہ اللہ کی جو اونٹنی تھی، جو اس کو ذبح کیا، اس کو مار ڈالا، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ ہر ایک کو سزا دینے پر قادر ہیں، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ قدار ابن سالف کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور ہر ایک اس کے قبضے میں ہے، اور کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں، زبردست غلبے والے، طاقت والے، قوت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ دنیا میں ہوتا ایسا ہے، جب آدمی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کسی منصب پہ جب فائز ہو جاتا ہے اور کوئی آرڈر جب پاس کر دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے پاس کرتا ہے کہ لوگ میری تائید میں رہیں گے یا میری مخالفت کریں گے، اس کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی آدمی اللہ کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ سورہ شمس کی بقیہ آیتوں کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔